مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے، ہاں اللہ کی رضا کے لیے اب بھی کر سکتے، تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیجئے، مثلا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے، اب چاہے تو کھا پی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس سے یعنی اس پڑھنے والے کو بروز قیامت شہداء کے ساتھ یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 ہجری کے محرم الحرام کی آج چوتھی رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے، انشاءاللہ وہ 11ویں رات تک یعنی 10 محرم کی جب رات آئے گی 11ویں رات تو اس تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آج اوبی وین کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ پاک عزیزی کابینہ چک نمبر 58 لالیاں ضلع چنیوٹ پنجاب، پاک جنیدی کابینہ گمبٹ باب الاسلام سندھ، گمبٹ اس وقت ہمارے ساتھ اسکرین پر جلوہ گر ہے، ماشاءاللہ بھلے کرے آیا۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چک نمبر 58 لالیاں
ضلع چنیوٹ بھی الحمدللہ مدنی چینل پر نظر آ رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی جی آیا نو. سبحان. میرا نام سورج ہے. باپا جانی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک لڑکے نے شادی کرنی ہے، اس کی خواہش کہیں اور ہے، اس کی بہنوں اور بھائیوں کی خواہش کہیں اور ہے، امی کی خواہش کہیں اور ہے اور ابو کی خواہش کہیں اور ہے، تو اس مسئلہ میں وہ کیا کرے؟ پلیز جواب فرما دیجئے. عام طور پر والدین کی خواہش کے مطابق اگر نکاح کرے نا تو اس سے گھر کا امن قائم رہنے کی زیادہ امید ہوتی ہے. اپنی مرضی سے جو پسند کی شادی کرتے ہیں مجازی عشق لڑا کر، تو گھروں میں بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پھر سیویل میرج کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں بعض اوقات، وہ لڑا لڑی اور بدنامی. تو اس لیے عافیت تو اسی میں کہ اگر اور کوئی عذر نہ ہو تو پھر ماں باپ کی پسند کو ترجیح دے. شریعت کے مطابق اگر یہ سب ہو رہا ہو تو ہونے دیا جائے، اپنے قلب اور دل کو کنٹرول کر سکے تو کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام نعمان ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کر دیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے اور رسول کی اطاعت کی جائے. یہ اہمیت ہی اہمیت ہے، حکم ہے. اور بھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، تو اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے سندر کی بارگاہ میں عرض ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا میں کیوں پیدا ہوئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کو میری ضرورت تھی اور میرے بغیر دنیا چل نہیں رہی تھی، اس وجہ سے. پیارے باپا جان اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ صحیح کفر ہے. تو یہ تو کھلا کفر ہے. ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور نماز اس کی شادی کی تھی، نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا، بیعت تھا، مرید تھا کسی کا، اب مرید بھی نہ رہا. اب تو اور جس نے یہ سنا اور معنی سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر ہاں میں ہاں ملائی، رضامندی کا اظہار کیا، دل میں ہی خوش ہو گیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ سب جو ہے نا نئے سرے سے اس سے توبہ کر کے اسلام قبول کریں. اور اس عورت سے نکاح کر لیں اگر اسی سے چاہیں یا کسی اور سے چاہیں نکاح کر چاہیں، تو اب بغیر نکاح کے اس کو رکھ نہیں سکتے. اب کسی بھی پیر جامع شرائط سے مرید ہو سکتے ہیں، اسی سے مرید ہونا شرط نہیں ہے، کسی سے بھی ہو جائے. سارے اعمال جو تھے، نمازیں، روزے، جو بھی حج، یہ سب برباد ہو گئے. اب اگر ایمان لانے کے بعد، نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد، اب جب شرائط پائے جائیں گے تو حج نئے سرے سے اس پر فرض ہوگا. ساری نیکیاں برباد ہو گئی، لیکن جو گناہ کیے تھے وہ باقی رہیں گے. یعنی سمجھو کہ جو نمازیں قضا ہو گئی تھی تو وہ باقی رہیں گی. نئے سرے سے ایمان لانے کے بعد وہ نمازیں پڑھنی ہیں. البتہ اس ارتداد کے پیریڈ میں جن دنوں وہ توبہ نہیں کی تھی اور کفر پر رہا تھا یہ بولنے کے بعد، ان دنوں کی جو نمازیں، اس کی قضا ادا کچھ بھی نہیں ہے. نہ ادا کی تو ہوئی نہیں پڑھی، تب بھی اس کی قضا نہیں ہے. روزے بھی اگر اس طرح قضا تھے پہلے اسلام کے دور میں جب یہ مسلمان تھا، تو یہ بھی نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد وہ روزے بھی قضا کرنے ہوں گے. زکاتیں اگر تھیں اس پر تو وہ بھی دینی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے کروڑویں کے حصے کے لیے بھی ہم سے ایمان جدا نہ فرمائے. ایمان ہر وقت ہمارے ساتھ رہے. آمین یا رب العالمین. آمین آمین.
بس واقعی بابا اگر کسی ایسی عادت کے بارے میں پتہ چلے کہ جس کے بارے میں یہ کوئی بتائے کہ یہ وہ عادت ہے جسے ایمان برباد ہو سکتا ہے، تو آدمی یوں جیسے کہ کہتا ہے سانس بعد میں لے، پہلے وہ توبہ کر کے اس کام سے کوئی سی جان چھڑا لے. بے باکی ہے، بہت بے لوگ باکی ہے، ایمان کی اہمیت ہی پتہ نہیں ہے. آپ نے وہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں جو شروع میں جو غیبت کی جو تباہ کاریاں جو تفصیل سے ایک ایک کر کے لکھا، غیبت ایمان کو کاٹ دیتی ہے. کتنی اس میں اسی طرح حسد ہے اور کتنی ہی بیماریاں ہیں، زبان کی بے احتیاطیاں ہیں. اللہ یہ زبان کا قفل مدینہ نصیب فرمائے. اور غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں اس طرح کے کئی مدنی پھول ہیں کہ وہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہا تھا کہ وہ زبان کا استعمال اس کا غلط تھا. تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں نوٹس لینا چاہیے. ویسے جتنے بھی ہم سب سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ نصیب کرے ہمیں ایسا حساس سینسیٹیو مائنڈ نصیب کرے، ہم نوٹس لیا کریں. دیکھیں جو وقت یہ جو سیکیورٹی مشین ہے نا جس سے ہم لوگ گزرتے عموماً چیکنگ کے، وہ اگر سینسیٹیو نہ ہو نا تو بڑی بڑی چیزیں گزر جاتی جو نقصان پہنچا دیتی ہیں. وہ جتنی سینسیٹیو ہو نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ پکڑ لے تو اس سے انسان بہت بڑے خطرات سے بچ جاتا ہے. ماشاءاللہ ہماری طبیعت میں سینسیٹیویٹی نہیں ہے، ہم حساسیت نہیں، ہماری بڑی بڑی چیزیں نکل جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور پھر اندر اندر ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا ہمارے وہ مسئلہ ہو جائے. تو اللہ نصیب کرے کہ اپنے کردار میں ہم اتنی حساسیت سینسیٹیویٹی پیدا کریں کہ یہ باتیں جو ایمان کی سلامتی سے متعلق ہیں، یعنی کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں لگے کہ یار اس کا ایمان برباد ہو جائے، یعنی ایمان برباد ہونے کی کوئی بات ہو جائے اور رونگٹے کھڑے ہو جائے نا آدمی کے کہ اللہ کیا ہوگا. جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس کو بھی پتہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہوگا کہ میرے ساتھ بھی، یعنی اگلا لمحہ کیا ہو جائے ہمیں بھی نہیں پتا نا کہ ہماری زبان سے اگلے لمحے کیا نکل جائے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو ایک کاش کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے معاملے میں بڑے حساس ہو جائیں اور بس کوئی ایسے کام ہم سے نہ ہو جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکے. دنیاوی معاملات میں حساسیت سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، بعضوں کو صحت کے تعلق سے بڑی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، اولاد کے تعلق سے دنیاوی سینسیٹیوٹی ہوگی. جیسے کہ بچہ تو اس کو کالی کھانسی کے ٹیکے لگوائیں گے، پولیو کے ٹیکے لگوائیں گے، جائز ہیں، اس کی سینسیٹیوٹی ہے، مطلب کہ اس کو بیماری سے بچانا ہے، لیکن خود کو جہنم سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو دوزخ سے بچانا ہے، یہ احساس نہیں ہے. ایسے بے باک بھی ملیں گے جو کہتے ہوں گے کہ جو سب کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا. دیکھی جائے گی معاذ اللہ، پتہ چلے گا جب دیکھیں گے. اتنی سی قبر میں کیا دیکھیں گے پاپا، جس میں کچھ دکھنے کو نہ دکھے. اندھیری قبر میں کیا دیکھے گا بندہ، کروٹ لینے تک کی تو جگہ نہیں ہوتی اس میں. اتنی سی قبر میں جا کر وہ بولے کہ میں دیکھ لوں گا، تو قبر ہلے گی تو پھر پوچھا جائے گا کہ کیا دیکھے گا. تو فرشتے قبر کی دیواریں چیر کر آئیں گے، کیا دیکھیں گے قبر میں. نزا کا عالم ہوگا، آنکھیں چھت سے لگی ہوئی ہوگی، کیا دیکھیں گے اس ٹائم پر. ہم روح نکل جائے گی، کیا دیکھیں گے اس ٹائم پہ. اپنا کپڑا خود درست نہیں کر سکیں گے. اگر اپنی روح نکل جانے کے بعد اپنا ہی کپڑا کفن ہٹ گیا ہو تو اپنا کپڑا خود درست نہیں کر سکیں گے. ایسی تو حالت ہوتی ہے. روح نکل گئی، کیا دیکھیں گے. دیکھنے کو تو اب بھی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، مدنی مذاکرے، یہ مدنی پل امیل سنت کو اللہ سلامت رکھے. یہ ابھی کہہ رہے ہیں ابھی دیکھ لو، یعنی آنکھیں کھلی ہے نا، ہمیں نظر نہیں آ رہا. آنکھیں بند ہو گئی تو بہت کچھ نظر آ جائے گا، لیکن اس ٹائم پر دیر ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ بس ہمیں حساسیت نصیب فرما اور ہم سب کا اللہ ایمان سلامت رکھے، ایمان سلامت رکھے، اور اس کو غنیمت جانے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، مدنی مذاکروں کو، ان مدنی پھولوں کو، کہ یہ ایسے دور میں جہاں پر ایسی بے تکی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں، ایسی مطلب کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر اتنی قیمتی پرائز لیس ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہے مدنی مذاکرے کے اندر، اور ہم اس کو بس لیں اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو لے کر اپنی زندگی کا رخ مدینے کی طرف کر دیں. کاش ایک کاش. اندھیری قبر کا دل سے نکلتا ڈر، اندھیری
جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب گناہگار ہوں
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور اس کے لیے کڑتے رہنے کی، اس کے لیے اپنا مدنی ذہن بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں مشورہ دوں گا کہ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ امیل سنتی کتاب ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، لازمی طور پر مہربانی کر کے اس کتاب کو ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں. اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن بھی بنتا ہے، وہ جملے، وہ کلمات، وہ انداز پتہ چلتا ہے کہ کن کن سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، اور جس کا ایمان برباد ہو جائے اس کا کیا انجام، وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے. اس کا مقدمہ شروع کے کئی صفحات بڑے قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں. اللہ اس کتاب کو مکمل طور پر پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اس کو مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں، شاید 150 پونے 200 روپے کی ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ہوگی. اسی کا تقریباً اتنا ہی اس کا ہدیہ پرائز ہوگی اس کتاب کی. تو یہ ضرور لیں اور اس کو پڑھیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کتاب کے لینے اور پڑھنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب. ایک مجھے لگتا پریشان حال کوئی اسلامی بہن ہے جس کا شاید یہ سوال ہو کہ شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی رشتہ نہیں آتا، اور آتا ہے تو وہ لوگ دوبارہ نہیں آتے. بہت غلط لگتا ہے. اب دعا بھی فرمائے کہ وظیفہ بھی بتا دیں. یعنی بعض اوقات ایسا میں اس سوال سے جو سمجھ پایا ہوں کہ اول تو شادی ہونا اتنا مشکل ہو گیا جو اس کی مشکلات ہیں، لیکن بعض اوقات جیسے آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، پھر مڑ کر بھی نہیں آتے، اور اس میں ہو سکتا ہے لڑکی کا بھی عجیب دل دکھتا ہوگا، گھر والوں کا بھی دل دکھتا ہوگا، وہ جو بھی اس کے مطلب ہو معاملات، تو رشتے پھر آنا بند ہو جاتے ہیں، پھر عمریں بری ہو جاتی ہیں. تو یہ اتنے جو مسائل آج کا شادی بیاہ سے متعلق جو ہمارے یہاں چل پڑے ہیں، اس پر بھی کچھ مدنی پھول دیں. اسلامی بہن کو وظیفہ مانگ رہی ہیں، انہیں کوئی تسلی بھی ہو جائے آپ کے کلمات سن کر. بتائیں یہ کتنے ہوں گے، نہ جانے یہ ایک اسلامی بہن کتنوں کی نمائندگی کر رہی ہوگی یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ہے تو بڑا ایک سیریس میٹر ہے ہماری سوسائٹی کے. ایک تو شادی ہوئی مہنگی گئی ہے، اتنا کچھ مانگا جاتا ہے، اتنا کچھ مانگا جاتا ہے. لڑکوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بکنے کے لیے تیار ہے. میں کہتا ہوں نا وہ دولہا فور سیل، بکنے کے لیے تیار ہے. میرا بھاؤ لگاؤ، میرا دام لگاؤ، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے وہ پڑھا ہے، میری یہ ایجوکیشن، میری وہ ایجوکیشن ہے، میرا ریٹ لگاؤ. پھر اس کا ریٹ لگاؤ جناب، اس کا ریٹ، ایک فلیٹ، ایک گاڑی، یہ 4 چیزیں لگاؤ، یہ گیا. تو یہ بھی عجیب و غریب چل پڑی ہے. تو شادیاں مہنگی بھی ہو تو گئی ہے مشکل، مگر میں امیل سنت سے یہاں پر یہ عرض کروں گا، کیونکہ دیگر پر تو کافی مدنی پھول بھی ملتے رہے مختلف اوقات میں. یہ رشتے آنا جو رک جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آتے نہیں ہیں، اس پر جو مشکلات ہو رہی ہیں، اس پر کیا مدنی پھول عطا فرمائیں؟ بنیادی وجہ تو اس کی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری. اسلامی تعلیمات اگر دل میں اتر جائیں نا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. لڑکیوں کا بھی، ایک تو لڑکیاں پیدا زیادہ ہو رہی ہیں آج کل، اور ان کے بھی مسائل تو ان میں بھی ہوتے ہیں. لڑکیوں کی بھی کوئی تعلیم تو ہوتی نہیں اسلامی. مذہبی رشتے یہ بھی پسند نہیں کرتی، پردہ ان کو بھی نہیں پسند آتا کہ پردہ کرے، ایسی بھی ایک تعداد، بلکہ اکثریت. اور لڑکے ان کے بھی ایسے ہی انداز ہے. تو یوں ایک تو مطلب تعلیمات کی کمی، اسلامی تعلیمات کی، اور گناہوں کی کثرت، گناہوں بھرا ذہن. پھر شادی جس نے کرنی ہے اس کا پہلے سے پلاننگ کہ فلاں گناہ کے بغیر تو شادی ہونی نہیں ہے میری، یوں بھی ہوگا، فنکشن بھی ہوگا، ڈانس بھی ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. پھر 1000 گناہ کیے جاتے ہیں ایک شادی کی سنت ادا کرنے کے آس پاس. تو طرح طرح سے معاشرہ جو اس وقت بالکل تباہی کے گہرے غار میں گرتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم سدھر جائیں گے تو سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. رکاوٹ کے طور پر، رکاوٹ کے لیے
मेंढक स्वार बिच्छू एक रिसाला बड़ा दिलचस्प और मुसीबत ज़दों की तसल्ली के लिए बेहतरीन तसल्ली देने वाला। उसके पेज नंबर 24 पर है शादी की रुकावट के 3 रूहानी इलाज। जिन लड़कियों की शादी ना होती हो या मंगनी होकर टूट जाती हो, वो नमाज फजर के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम 312 बार पढ़कर अपने लिए नेक रिश्ता मिलने की दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द शादी हो और खावंद यानी हस्बैंड भी नेक मिले। या हय्यू या कय्यूमो 143 बार लिखकर तावीज़ बनाकर कंवारा अपने बाजू में बांधे या गले में पहन ले तो इंशाअल्लाह उसकी जल्द शादी हो जाएगी और घर भी अच्छा चलेगा। जब या कय्यूमो लिखेंगे ना तो इसमें 2 नुक्ते वाला एक तो काफ है और मीम है, तो इनके दायरे हैं, ये दायरे खुले होने चाहिए लिखने में। लड़की या लड़के के रिश्ते में रुकावट हो या उसमें बंदिश का शुबा हो तो रोजाना बाद नमाज फजर बावुजू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत तीन व तीन व ज़ैतून की जो सूरत है 60 मरतबा पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 40 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कोई शख्स सिर्फ औरतों की इमामत कर सकता है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। बहार शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 584 यानी 584 मसला नंबर 7। जिस घर में औरतें ही औरतें हों इसमें मर्द को उनकी इमामत नाजायज है। हाँ, अगर उन औरतों में इसकी नस्बी महारिम बेटी है, माँ है, पोती है, डोती है, तो नस्बी महारिम हो या बीबी यानी वाइफ या वहां कोई मर्द भी हो तो नाजायज नहीं। कुर्बानी के गोश्त से मुहर्रमुल हराम की नियाज का खिचड़ा तैयार करके खिला सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, आज कुछ मदनी मुन्नों के भी सवाल जवाब का सिलसिला है तो आ गए हैं जी। लब्बाइक। मैं लब्बैक के माना आपसे नहीं पूछूंगा, इस सारे भाइयों से पूछूंगा किस किस को आते हैं लब्बैक के माना। क्या पता ये बता दे बाबा, नहीं क्या पता ये भी बता दे। लब्बैक वो जो एहराम के साथ पढ़ी जाती है। अब इन्होंने अभी वहां पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हवाई जहाज में ही पढ़ लेंगे एहराम की नियत करके। आप पढ़ाओगे ना? तो लब्बैक के माना आप क्या बताएंगे? लब्बैक के माना माशाअल्लाह। मदनी मुन्ना क्या बताएगा? मैं हाजिर हूँ। लब्बैक मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ। वाह भाई वाह, कंप्यूटर में स्पीडली फीड हो गया, क्या बात है मदीने की। वाह, लब्बैक के माना मैं हाजिर हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, जब कोई बुलाता है या इस तरह तो लब्बैक। ये प्यारे आका की तो आजिज़ी है। साहबा किराम भी आपस में लब्बैक कहते थे। अब हमारे यहाँ मुसलमानों में राइज नहीं है, दावत इस्लामी में राइज हो गया है किसी हद तक। अच्छी बात है। जो नहीं बोलते गुनाहगार वो भी नहीं है, और जो लोग कंफ्यूज होते हैं लब्बैक से उनके सामने बोला भी ना जाए कि इनको तशवीश में डालना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, माना समझा दिया जाए कि हम बनियत सुन्नत लब्बैक बोलते हैं, तो हो सकता है वो खुश हो जाएगा कि मैं भी बोला करूंगा लब्बैक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मरहला शुरू होने जा रहा है।
امیر اہل سنت کے سوالات اور مدنی منع کے جوابات، اور آج کا ٹاپک ہے شہادت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جانی شہادت کمپیوٹر آ گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام احمد رضا ہے۔ اپنی عمر بھی بتا دیجئے۔ میری عمر تقریباً 7 سال ہے۔ 7۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی بابا جانی سوالات شروع کیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے ایک پتھر پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے؟ سبحان اللہ۔ انہیں شعر کا مطلب انہوں نے بتایا، لیکن میں بولوں اس سے پہلے انہوں نے ماشاءاللہ وہ ترجمہ سنا دیا۔ سید الشہداء، سید الشہداء یہ کن کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ۔ میدان کربلا میں جن مہکتے پھولوں کی شہادتیں ہوئیں، باغ رسالت کے جن مہکتے پھولوں کی شہادت ہوئیں، چند نام بتائیے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ۔ اس شعر کا دوسرا مصرعہ سنائیں۔ کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام۔ ماشاءاللہ۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کی دعا یوں مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس کا ترجمہ سنائیے۔ اے اللہ عز و جل، تم مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت عطا فرما۔ ترجمہ یہ بنے گا، اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما۔ سوال، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس وجہ سے ہوئی؟ کسی نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیا تھا۔ یہ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں کتنے لوگ شامل تھے؟ 72۔ وہ کون سی نہر تھی جس کا پانی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا تھا؟ نہر فرات۔ دوسرا مصرعہ بتائیے۔ خشک ہو جا خاک ہو کر
خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. ماشاءاللہ. شہادت سے چند دن پہلے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اپنے نانا جان جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسین وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم پیاسے شہید کے جاؤ اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو کس دن ہوئی؟ 10 محرم الحرام بروز جمعہ. ماشاءاللہ. سن 61 ہجری کا سن 61 تھا جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھا تو آپ کی کیا کرامت نظر آئی؟ آپ کے سر انور سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. ماشاءاللہ. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. سر شہیدان نے محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی بتان قدر و شان اہل بیت. ماشاءاللہ. بڑے پیارے جوابات دیے آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل مفتی اسلام بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. پاپا ہمارے مدنی منع کے ابو کے لیے مدنی باکس تحفے میں، اور مدنی منع کے ابو عاشورے کے مدنی قافلے میں سفر کی نہیں ترکیب کوئی کر لیں گے. پہلے مدنی منع کو بھی ساتھ لے جائیں. اس کو بھی ڈھول باجے نہیں دکھانا ہے اپنے کو، اس کو اللہ اللہ کروانا ہے انشاءاللہ. کہ یہ مدنی منع زیادہ بہت ذہین ہے ماشاءاللہ. اس پر کوشش کی جائے گی تو یہ بہت اچھا مبلغ اور اچھا عالم بنے گا انشاءاللہ. بڑا اچھا اس نے یاد کر لیا. پیارے پاپا جانی، میں بلوچستان سے علی شیر بلوچ بات کر رہا ہوں. پاپا جانی ہم لوگ بھائی کزن وغیرہ ہیں، آپ کے قافلے میں آنا جاتے ہیں، لیکن ہماری اصلاح فرمائیں، ہم لوگ صرف 2 دن کے لیے آ سکتے ہیں، اور یہ بتائیں کیا کیا مطلب ساتھ لائیں نہیں، کیونکہ بلوچستان تیاری کریں گے بلوچستان سے آنے سے. مہربانی ہوگی پاپا جانی کہ ہماری آپ اصلاح فرمائیں گے. تیرا اگر اسلامی بھائی ہیں اور فیضان مدینہ میں جو سلسلہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 10 دن کے لیے رکنا پڑے گا. 1 دن کے بھی لیے آتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے بھی آتے ہیں. آج کل 10 بلکہ یہ 11 بنیں گے مدنی مذاکرے، تو ان میں بھلے آپ خوش آمدید 10 دن کے لیے تشریف لے آئے. اب جب آپ کبھی تو سفر کرتے ہوں گے تو ایک آدھ اضافی کپڑے کا جوڑا ہوتا ہے. اگر کوئی دوا کا سلسلہ ہوتا ہے روز کھانی پڑتی ہے، وہ دوائیں ساتھ لے لیں کہ 2 دن یہاں رکنا ہے تو کچھ راستے میں بھی ضرورت پڑے گی. تو اس طرح باقی کھانا تو یہاں انشاءاللہ لنگر رضویہ کی ترکیب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. 2 دن تک کھانا تو یہاں آپ کو اللہ کرے گا تو مل ہی جائے گا، اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوں. لیکن یہ ذہن بنا کے آئیے گا کہ میرے سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہاں کافی عاشقان صحابہ والے بیت جمع ہے، تو یوں ملاقات مشکل کیا ترکیب ہے ہی نہیں ملاقات کی. آپ ضرور تشریف لے آئیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زاہد خان ہے اور میرا لاہور سے تعلق ہے، فنکار ہوں. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اذان کا جواب دینا بہت ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے. اگر انسان نہا رہا ہو، غسل خانے میں ہو اور اذان ہو رہی ہو تو تب کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. شکریہ. چپ رہے
اس وقت تو جواب دے نہیں سکتے نا. واش روم میں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ چپ ہی رہنا ہوگا. ادب تو یہ ہے کہ جب جب ممکن ہو تو ایسے ٹائم پر واش روم وغیرہ میں نہ جائے کہ اذان وہاں سننی پڑے گی. اب مجبوری ہے، جماعت چلی جائے گی تو پھر ٹھیک ہے چلا جائے. اور جب باہر نکلا اور ابھی اذان ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے تو اس کا باہر نکل کر بھی جواب دے دے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران منظور ہے اور میرا تعلق سردار آباد فیصل آباد سے ہے. میں شعبز میں رائٹر ڈائریکٹر ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر انسان مسجد کی یا فضان مدینہ کی پہلی صف میں کھڑا ہو اور اچانک جماعت کھڑی ہونے کے بعد دل خراب ہو جائے، اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ الٹی آ جائے یا کچھ ایسا ہو جائے، وہ پیچھے بھی نہیں آ سکتا اور ادھر اس کا دل بھی خراب ہو رہا ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دل خراب کیا مراد اس سے؟ جیسے الٹی آ جائے. الٹی کا وہم ہو رہا ہے. جب ایسا کوئی عارضہ پیش آئے گا تو خود ہی تجربہ ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے، کہ سب کے ساتھ تو ہوتا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہاں سے اس کو نکلنا ہی پڑے گا. مسجد میں تو کر نہیں سکتا. کوئی رومال ہے، کوئی اپنا ایسی چیز ہے وہ آڑے رکھ لے تاکہ وہ مسجد کا فرش یا دری وغیرہ بھی آلود نہ ہو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. اور جو ایسا مریض ہے کہ اس کو کبھی ہو جاتا ہے اس طرح کا، اس کو چاہیے کہ وہ پہلی صف میں نہ پڑے جبکہ یہ خطرہ ہے کہ الٹی ہونی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جعفر حسین ہے. میرا تعلق ملتان سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو تو اس کی ہمیں زکوٰۃ کتنی دینی پڑے گی؟ کیونکہ کافی لوگوں کو اس سلسلے میں نہیں پتہ. تو یہ سوال میرے سب دوستوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی زیادہ معلومات ہوگی، بتائیں جی. اگر حاجت اصلیہ سے زائد ہے 1 لاکھ روپے اور سال بھی گزر گیا نہ زکوٰۃ کے شرائط پائے گئے تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ 2.5% دی جاتی ہے. 100 میں 2.5 تو لاکھ کے بنیں گے 2,500. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فہد اوان اور میرا تعلق ملتان سے ہے. پیر صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، اکثر ہم مساجدوں میں دیکھتے ہیں کہ کرسیاں کثیر تعداد میں ہیں اور ہمارے بیمار نمازی اس پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. کچھ ہم ایسے نمازی بھی دیکھتے ہیں جو گھر سے بالکل ٹھیک آتے ہیں اور مسجد میں ان کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں ہماری اصلاح فرمائیے. یعنی مسجد میں جو چل کے آیا ہے اس سے اس کا کرسی پہ بیٹھنا منع نہیں ہو جائے گا. اصل تو بیماری دیکھی جائے گی، اس کا عذر دیکھا جائے گا. کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں چل کر تو آ گئے لیکن ان کے گھٹنوں کے بعض اوقات پرابلم ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گھٹنے موڑ کر سجدے میں جا نہیں سکتے. تو اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ ان کے پاؤں مڑتے نہیں ہیں، بیماری ہے، پاؤں میں درد ایسا ہے کہ زمین پر بیٹھ کے سجدہ وہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. اور جب وہ سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر شریعت کا یہ اصول ہے کہ جس نے جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، سجدے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس صورت میں اس پر قیام بھی لازم نہیں رہتا. یعنی قیام اس سے ساقط ہو جاتا ہے، قیام کرنا اس کے اوپر یعنی کھڑے ہونا اس کے اوپر یہ فرض نہیں رہتا. اب چاہے تو وہ پوری نماز ہی بیٹھ کے ادا کرے، بلکہ اس کے لیے بہتر یہی کہ پوری نماز بیٹھ کے ادا کرے وہ. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ افراد جو آئے ہیں مسجد میں وہ ایسی ان کی بیماری ہے کہ گھٹنے وغیرہ مڑتے نہیں ہیں، سجدہ وہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس صورت میں ان کا بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ جائز ہے. یا تو سجدہ کرے گا تو شدید تکلیف ہوگی اس کو، گھٹنوں ہی کا نہیں، کوئی سا بھی مرض ہو کہ جس میں وہ سجدے پر قدرت نہیں پاتا، تو اس صورت میں قیام بھی معاف ہوتا ہے، نہ کھڑا ہونا بھی، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی فرض، واجب اور سنت فجر میں
بھی اجازت مل جاتی ہے، ورنہ ان فرض، سنت، فجر اور واجب مثلاً وتر، ان میں کھڑا ہونا قیام یہ فرض ہے. باقی نوافل تو کوئی مجبوری نہ ہو تب بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. دیگر سنتوں میں بھی ہے اختلاف، لیکن بہرحال اجازت ہے. بغیر مجبوری کسی نے دیگر سنتیں اگر پڑھی بھی فجر، سنت فجر کے علاوہ، تو مکروہ تنزیہ ہوگی، بیٹھ کر پڑھے گا تو. اس لیے یہ بھی بغیر عذر بیٹھ کر نہ ہی پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں بڑا ادنا سا، بڑا اللہ کا عاجز سا بندہ ہوں. نام میرا عمر شریف ہے. میں شوبز سے وابستہ ہوں. آپ سے ملاقات بھی ہے، آپ نے شرف ملاقات بھی بخشا ہے، محبت بھی دی ہے، دعا بھی دی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اس روح پرور اجتماع میں بیٹھا ہوں اور فیضان مدینہ کی اس جگہ میں بیٹھا ہوں جہاں بے شمار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، غوثیہ قادریہ پروانے آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہیں. یہ سب دیوانے ہیں، پروانے ہیں، یہ جل جانے کے لیے بیتاب ہیں. یہ اس شمع کے عاشق ہیں جو شمع رسالت ہیں. میرا آپ سے ایک یہ ہے کہ جو شو بزنس کے لوگ یہاں ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ انہیں نماز اور مذہب کی طرف رجوع فرمائے اور وہ اس طرف آئیں. اور دوسرے ہمارا اس میں کیا فرض ہے وہ بھی بتا دیجئے. آپ کی شہرت میں نے دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں، لوگوں نے آپ کی اتنا ذکر مجھ سے کیا ہے کیونکہ میں نے کہا ہے میری ملاقات ہوئی ہے. تو لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ آپ پہ بہت مہربان ہے، اللہ کے ولی ہیں. آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ عمر درازی فرمائے اور آپ کو محفوظ رکھے ہر بلا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کوئی بات بات پر قرآن کی آیت اور حدیث من گھڑت پیش کرے تو کیا حکم ہے؟ مطلب اللہ اور رسول کی طرف کوئی بات اس وقت تک منسوب نہ کریں جب تک ہم کو یقینی معلومات نہ ہو. کیونکہ ہر بات میں لوگ بولتے ہیں اللہ نے یوں بولا ہے، اللہ نے یوں نہیں بولا ہے، حدیث میں سرکار نے یوں فرمایا ہے، یوں نہیں فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ایسا نہیں بول سکتے. وہ ہے نا حدیث شریف میں کہ جو جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ مضمون حدیث شریف کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ بات منسوب کرنا تو قرآن کی آیت فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی جان بوجھ کے جو اس طرح کی بات کرے. یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرے. تو یہ ہمت کی بات ہے. سب یہ عام محاورہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اللہ یوں بولتا ہے، اللہ یوں بولتا ہے. یہ نہیں بولنا چاہیے جب تک یقینی معلومات نہ ہو. خالی نارملی بات کرے بندہ. تو بہرحال یہ کہ ہم کیوں آئے دنیا میں، تو یہ قرآن کریم نے ہم کو بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ہماری آمد کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. جب ہم اس مقصد کو پا لیں گے، حقیقت میں عبادت کرنے والے بن جائیں گے، تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنی آمد کا مقصد جو ہے نا اس کو سمجھا نہیں، اور ہم نے شاید یہ سمجھا کہ دنیا میں خوب دنیا کمائیں، دولت کمائیں، ہنر بڑھائیں اور نام کمائیں اور یہ کریں وہ کریں، ہنسی خوشی زندگی گزار کے پھر دنیا سے چل پڑیں. ایسا نہیں ہے.
कदम कदम पर शरीयत हमारे पेश नज़र होनी चाहिए और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उसवा हसना, आपकी जो भी मतलब ज़िंदगी के अबवाब हैं वो हमारे पेश नज़र हों। वो है ना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक अल्लाह के रसूल की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो जो ये सिंपल ये नमूना हमारे सामने है, हमको उसी की पैरवी करनी है। वैसे दुनियावी मामलात में नक्काली जुर्म होती है। अगर एक प्रोडक्ट किसी की है तो उसकी कोई नक्काली करेगा तो कानूनी भी जुर्म है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो केस भी करेगा, वो कर सकता है केस। और वैसे भी अगर नक्काली करे तो बुरा मानते हैं। इम्तिहान हो उसमें भी अगर कोई नकल करे तो ये भी जुर्म है एग्जाम में। लेकिन ये मामला कितना प्यारा है कि इस मामले में कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदाज की जितनी भी जहाँ जहाँ शरीयत ने इजाजत दी है, नकल करेंगे उतना ही आला नंबर वो पास होंगे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला बस हमको हिदायत दे, नेक हिदायत दे। मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, आशिकान सहाबा व अहले बैत, आशिकान रसूल, आशिकान गौसुल आज़म, आशिकान औलिया की सोबतों में रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमारे अंदर तब्दीली आएगी। आखिर ये इतने सारे बैठे हैं, कोई ये मदरसों के पढ़े हुए कोई फारिग तहसील या कोई उलमा किराम नहीं है, ना इनके बाप दादे कोई उलमा थे कि जिससे ये इस तरह के हुलिये में ये आए हुए। इनमें भी कोई हर एक अपने अपने अंदाज का है। कोई तो इसी तरह का होगा कि आलिम होगा, माँ बाप भी आलिम होंगे, और एक तादाद ये होगी कि ये भी मॉडर्न थे, पहले बेनमाजी होंगे और पता नहीं क्या क्या करते होंगे। इनमें वो डकैत और चोर और इस तरह के जेब कतरे और खुदा जाने कहाँ कहाँ के माहौल से ये निकल कर आए और अब माशाअल्लाह एक ही रंग में रंग गए और बैठे हुए और सुन्नत आम कर रहे हैं। अल्लाह ने तौबा की सआदत बख्शी, नेकी का रास्ता अता किया। तो कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर तरक्की मिलेगी। वो एक मुहावरा है, आयत नहीं है, मन जद्दा वजदा, जिसने जिद्दोजहद की, कोशिश की, उसने पा लिया। तो कोशिश करनी है, खाली चाहने से नहीं हो जाएगा। मैं कुड़ता रहूंगी, हो जाए यूँ हो जाए, भूख बहुत लगी है, ये फल मीठा मीठा लटक रहा है, ये मेरे मुंह में आके गिरे तो ये मुश्किल है। इसको तोड़ना होगा, साफ करना होगा, फिर खाना होगा। खाना खुद ब खुद मुंह में नहीं चला जाएगा, इसको खाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसी तरह अपनी इस्लाह की हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। तो सब मदनी माहौल से वाबस्ता रहे। आप किसी भी दुनियावी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, नमाज की पाबंदी करें और जायज़ फील्ड इख्तियार करें। जो फील्ड नाजायज़ है, जो आपका कामकाज नाजायज़ है, उसको मैं नाजायज़ कहूँ या ना कहूँ, वो नाजायज़ है। अगर मैं जायज़ कहूँ तो भी नाजायज़ फील्ड जो है, नाजायज़ काम है, उसने जायज़ होना नहीं है। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि हर बात शऊर समझ सकता है इस बात को, अभी क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए मतलब बंदा हलाल खाए, कम खाए मगर हलाल खाए, अपने बच्चों को हलाल खिलाए, तो आखिरत में इंशाअल्लाह नजात का सामान होगा। वरना अगर हराम खिलाते रहे, हराम कमाते रहे, तो आखिरत में यही आल औलाद जो है ना, ये फंसा देगी। एक रिवायत कुर्रतुल उयून में अल्लामा फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी अलैहि रहमतुल्लाह कवी ने बड़ी वो डराने वाली लिखी है कि वाकई इसको आदमी दिल के कानों से सुने तो बड़ा इसमें असर पड़ेगा। मरना तो है, ये तुम गैर मुस्लिम भी मानते हैं, देरी है जो खुदा के मुनकिर हैं वो भी मौत को तो मानते हैं कि एक वक्त आता है कि बंदा एक्सपायर्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये इस तरह का उसमें मजमून है उस रिवायत में कि क़यामत के रोज एक शख्स को लाया जाएगा, तो उसकी आल औलाद जो है वो उससे मुतालबा करेगी, उसके अहल और इयाल कि या अल्लाह इसने हम इन्हें कहेगी वो कि या अल्लाह इसने हमको दीन के मसाइल, दीन के ahकाम नहीं सिखाए थे, इसने हमको हराम रोजी खिलाई थी। तो इस पर फरिश्ते उस शख्स को पकड़ेंगे और उसको
ضربے لگائیں گے, اس کو پٹائی ہوگی, اتنا ماریں گے کہ اس کی کھال پھٹ جائے گی, گوشت جھڑ جائے گا, بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا. اب وہاں موت تو آئے گی نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کوئی تکلیف کتنی ہوگی. ایک انگلی کٹے ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, انگلی کٹے پھر اس پر ہم ہاتھ لگائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو مار پر مار گوشت بھی جھڑ جائے, وہ تکلیف کا تصور کر ہی نہیں سکتے. یہ قیامت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو رہ گیا, اس کو میزان پر لایا جائے گا جہاں اعمال تولے جاتے ہیں. اس کے پہاڑ جتنی نیکیاں نکالی جائیں گی, جس کو یوں سمجھو کہ یہ نمازیں بھی پڑھی تھی اس نے, روزے بھی رکھے تھے, حج بھی پڑھے, بڑی بڑی نیکیاں اس نے کی. اتنے میں پھر اس کے وہی اہل و عیال پہنچ جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے لینا شروع کریں گے کہ اس نے ہمارے حق ادا نہیں کیے تھے, یہ حق باقی ہے, وہ حق باقی ہے. اس کی نیکیاں لے لیں گے اور فرشتے اب اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف چلیں گے, اور فرشتے فرمائیں گے کہ یہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے سبب, اپنے بال بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. تو یہ سب کو مطلب ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے. ایسی باتیں سننے سے بھی لوگ جن کا بالکل دل جو ہے نا سخت پتھر جو ہو جاتا ہے نا, وہ سنتے بھی نہیں, بولتے یار ہم سنیں گے تو آف ہو جائیں گے, ادھر نہیں جانا بھائی, یہ ڈرا دیتے ہیں. یار ڈرتے ہی تو نہیں ہو, ڈرانا ہی تو ہے, اپنے آپ کو بھی تو ڈرانا ہے. اب ڈرے یا نہ ڈرے مرنا تو پڑے گا, قبر میں اترنا تو پڑے گا. تو ڈر کے مرے تو اچھا ہے نا. خوف خدا کے بھی اپنے فضائل ہیں کہ جس آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جائے, اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو خوف خدا سے رونا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن وہ اس طرح کا بھی ایک طبقہ ہے جو ہم لوگوں کو نہیں سنتا, معذرت کر لیتا یا ہاں بول کر پھر نہیں آتا کہ یہ آف کرتے ہیں. گویا وہ ایک ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے, اس کانسیپٹ کو میں الفاظ کے قالب میں یوں ڈالوں گا کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائی ہے, معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اچھی باتیں سننی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ تابعی بزرگ تھے. اس کے باوجود خوف خدا کی حالت یہ تھی کہ روزانہ علماء کو جمع کر کے ان سے موت کا تذکرہ سنتے تھے اور خوب روتے تھے. ہمارے پاس نیکی کی نون کا نقطہ بھی نہیں ہے, لیکن ہم ایسی باتیں بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کہیں ہم سدھر نہ جائیں, کہ ہم نمازی نہ بن جائیں, ہم کہیں سنتوں کا ہم پابند نہ بن جائیں, کہ ہمارا مدنی حلیہ نہ آ جائے, کہیں یہ لوگ پکڑ کے ہم کو مدنی قافلے کا مسافر نہ بن جائے. ارے یار تم اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو. خدا کی قسم اگر اس طرح پکڑے گئے نا کہ آپ مسجد کے ہو گئے, نمازوں کے ہو گئے, سنتوں کے ہو گئے, اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہو گئے, تو یہ پکڑا جانا تو بہت اچھا ہے. ورنہ اگر عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے تو کون چھڑائے گا. تو ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے خود کو اصلاح کے لیے پیش کر دیں. اب عاشورے کے دن ہے, چھٹیوں کے دن ہے, اسی سے فائدہ اٹھا لیں. اور 3 دن کے مدنی قافلے میں سارے ہی اسلامی بھائی سفر کریں, شوبز والے بھی کریں, مدنی قافلے میں سب کو ویلکم ہے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کر وہاں سے پلٹیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی